السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب الحید۔ الفصل الاول عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما حدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما، رواه مسلم۔ تو مصنف رحمہ اللہ اب باب الحید کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو کہ جس سے عورت کیا جاتی ہے، ناپاک رہتی ہے۔ تو طہارت جو ہے نماز کی شرط میں سے ہے، تو اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو عورت حائضہ ہوگی وہ نماز سے دور رہے گی، اور ان حائضہ عورت اور اس سے تمام جو مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کا مصنف رحمہ اللہ اس باب کے اندر ذکر کریں گے، یا ان تمام مسائل سے جو حدیث سے تعلق رکھتی ہیں، ان تمام چیزوں کو مصنف رحمہ اللہ ذکر کریں گے، تو انہی کا دراسہ ہم کریں گے۔ باب الحید، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حیض کہتے کسے ہیں، یا حیض کو شروع کرنے سے پہلے نبدأ بدم المرأة ان اقسام دم المرأة ثلاثة اقسام، کہ عورت کے خون کی جو قسم ہوتی ہے وہ تین ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں الدم الخارج من المرأة له ثلاثة اقسام او انواع، کہ وہ خون جو عورت کے سے نکلتی ہیں، عورت کے شرمگاہ سے نکلتی ہیں، ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی دم الحید، دوسرا دم النفاس، تیسرا دم الاستحاضہ۔ دم الاستحاضہ، تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں دم الحید۔ حیض لغت میں کہتے ہیں سیلان کو، حیض لغت میں کسے کہتے ہیں؟ سیلان کو، یعنی بہنے کو، بہاؤ کو بولتے ہیں۔ اور اس کی تعریف اصطلاحاً کیا ہے؟ هو الدم الاسود الخاثر، یعنی الغلیظ الکریح الرائح الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في اوقات معلومہ، کہ وہ خون غلیظ، سخت غلیظ اور غلیظ خون جو کہ رائحہ کریحہ والا ہوتا ہے، جو کہ عورت کے شرمگاہ سے مخصوص اوقات میں، مخصوص جگہ سے اور مخصوص وقت میں یا معلوم وقت میں نکلتا ہے، معلوم وقت میں نکلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دم حیض کہتے ہیں۔ اور یہ دم حیض اللہ رب العالمین نے بناتے آدم کے اوپر لکھ دیا ہے، یعنی ان کو اس سے متصف کر دیا ہے، ان کے شرمگاہ سے یہ خون ہر مہینے نکلتا ہے، جیسا کہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، کہ یہ معاملہ ہے یا یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بنات آدم کے اوپر لکھ دیا ہے اور معین کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ دم حیض، دم حیض کی شروعات یہ حضرت حوا علیہ السلام، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے اور ذکر کیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 کے اندر، کہ ان الحاکم ابن المنذر باسناد صحیح ابن عباس انه قال ان ابتداء الحید
کان علی حوا بعد ان احبطت من الجنہ کہ جنت سے نازل کیے جانے کے بعد حیض کی شروعات حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو اب آئیے منتقل ہوتے ہیں کہ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت کیا ہے۔ تو راجح جو مسلک ہے وہ یہ کہ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت کی کوئی حد نہیں ہے، لا حد لأقلہ وکذالک لأکثرہ، کہ نہ اس کے اکثر کے لیے نہ اس کے اقل کے لیے کوئی دن متعین ہے۔ اقل ایک دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، اکثر جو لوگ معتاد جو دن بتاتے ہیں اکثر 7 دن یا 6 دن یا 5 دن، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اقل اور اکثر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح اور صحیح، کیا کہہ رہا ہوں، صریح اور صحیح حدیث منقول نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ اقل مدت یا اکثر مدت کی تعداد اتنی ہے۔ گرچہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اکثر الحیض کی مدت 15 دن بیان کرتے ہیں اور اقل حیض کی مدت 1 دن ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ حیض کی مدت اتنی ہے، راجح قول کے مطابق حیض کی مدت نہ اس کی اقل کی کوئی مدت ہے اور نہ اس کے، یعنی جسے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اقل 1 دن ہے اور اکثر لا حد لہ، لیکن راجح کیا ہے، اس کے اقل کی بھی اور اس کے اکثر کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اقبال الحیض و ادبارہ، کہ حیض کا آنا اور اس کا ختم ہونا، کہتے ہیں کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ حیض یا حیض آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اقبال المحیض بالدفعۃ من الدمع فی وقت امکان الحیض وهو دم اسود سخین نتن اور منتن، کہ فورس کے ساتھ جب خون اوقات میں آئے اور وہ خون کیا ہو، کالا ہو، غلیظ، سخین یعنی غلیظ یا خاصر کہہ لیجیے آپ، غلیظ ہو، اور منتن یعنی گندگی ابو والی، سڑی کی جسے بو آتی ہے، ایسے طریقے سے اگر بو آتی ہے تو کیا ہوگا، دم حیض ہوگا، یہ کیا ہو جائے گا، دم حیض کی شروعات ہو چکی ہے۔ اور اس کا ختم ہونا ادبار المحیض کیا ہے، اور انتہاء الحیض یعرف بانقطاع الدم والصفرة والقدرة، کہتے ہیں کہ تو جو انقطاع حیض ہے وہ جفوف اور القصہ البیضاء سے پہچانا جائے گا، کہ عورت اپنے شرمگاہ پر کپڑے کو یا کاٹن یا روئی کو رکھ لے، پھر جب وہ خشک نکلے گا اس کے اندر کچھ بھی نہ قدرہ نہ صفرہ، اسی طریقے سے کوئی چیز اگر خارج نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہے، وہ جاف خشک نکلے گا، کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ ادبار حیض ہو چکا ہے، حیض ختم ہو چکا ہے۔ یا دوسرا القصہ البیضاء، کہ ہی ماء ابیض یخرج من الرحم عند انقطاع دم الحیض، کہ وہ سفید پانی جو عورت کے شرمگاہ سے حیض کے ختم ہونے کے بعد نکلتا ہے، اور اگر قصہ بیضاء آ جاتا ہے تو پتہ چلے گا کہ حیض کا خون ختم ہو چکا ہے، حیض کا انقطاع ہو چکا ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو کہ حسن غیرہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً اس کو نقل کیا صحیح بخاری کے اندر، اور فرماتے ہیں کان النساء یبعثن الی عائشہ ام المؤمنین بالدرجہ ای الخرقہ فیہا الکرسف ای القطن فیہا الصفر من دم الحیض، کہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خرقہ، کپڑا، کاٹن جو شرمگاہ پر رکھتی تھی اس کو بھیجتی تھی، اس کے اندر صفرہ، قدرہ اور تمام چیزیں لگی ہوئی ہوتی تھیں،
تو پوچھتی تھیں کہ کیا اب نماز اس میں پڑھ سکتی ہیں، یعنی اب یہ حالت ہو چکی ہے، سفرہ قدرہ ہے، تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی لا تعجلن حتی ترینا القصہ البیداء، کہ جلدی بازی مت کرو، ابھی یہ انقطاع حیض نہیں ہوا، یہاں تک کہ قصہ بیداء یعنی کہ سفید پانی جو کہ عورت کے شرمگاہ سے نکلتا ہے، کہا وہ جب انقطاع حیض کے بعد نکلتا ہے وہ نکل جائے، اس کے نکلے، اس کے بعد تم کیا ہوگی؟ پاک ہو جاؤ گی، اس کے بعد پڑھنا۔ تو گویا کہ ہم نے حیض کا انقطاع اور حیض کا ادبار اور اسی طریقے سے دم حیض کی صفت اور اسی طریقے سے دم حیض کی اقل مدت اکثر مدت، ان تمام چیزوں کا دراسہ کیا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں کہ کیسے عورت پتہ پائے گی کہ وہ یہ حیض کا خون ہے یا حیض کے علاوہ استحاضہ کا خون ہے۔ دم نفاس کا کوئی مطلب یہاں پہ مطلب نہیں ہے، جو مسئلہ ہے، جو گمبھیر مسئلہ ہے یا جو پیچیدہ مسائل میں سے ہے، وہ کہ عورت کا فرق کرنا دم حیض اور دم استحاضہ میں، کیونکہ عورت دم استحاضہ میں نماز پڑھ سکتی، دم حیض میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ دم نفاس کا تو الگ مسئلہ ہے کہ عورت بچے کو جنم دینے کے بعد اس کے شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ دم نفاس بولتے ہیں۔ تو وہ واضح ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ دم حیض اور دم استحاضہ کا۔ تو دم حیض اور دم استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا عورتوں کی حالت کا، کہ عورتوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ چار ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے معتادہ ممیزہ، ایک ہوتا ہے معتادہ غیر ممیزہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معتادہ ممیزہ، ایک ہوتا ہے معتادہ غیر ممیزہ۔ معتادہ سے مراد کیا ہے؟ ایسی عورت جس کو اپنی عدت معلوم ہو، معتادہ جس کو اپنی عدت معلوم ہو، اور اسی کے ساتھ تو ممیزہ بھی ہو، فرق کرنے والی بھی ہو، فرق کرنے والی بھی ہو۔ دوسرا ہے معتادہ غیر ممیزہ، معتادہ غیر ممیزہ کہ اس کو اپنی عدت معلوم ہے اور وہ فرق نہیں کر سکتی ہے۔ یہ دو حالت ہوئی عورت کی۔ تیسری حالت ہے مبتدئہ ممیزہ، مبتدئہ ایسی عورت جس کا ابھی خون آنا پہلی مرتبہ حیض کا خون آنا شروع ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدئہ ممیزہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی حالت جو عورت کی ہوتی ہے وہ ہے مبتدئہ غیر ممیزہ، ایسی عورت جس کا حیض آنے کا خون شروع ہوا ہے لیکن وہ تمیز نہیں کر سکتی ہے، وہ تمیز نہیں کر سکتی ہے۔ تو جو ہم نے عورت کی پہلی حالت پڑھی وہ معتادہ ممیزہ، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے مسائل واضح ہیں، یعنی ایسی عورت جس کو اپنی حیض کی عدت معلوم ہے، کیا ہے؟ معتادہ عدت والی، یعنی عدت اس کو معلوم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ ممیزہ بھی ہے، معتادہ ہے اور کیا ہے؟ ممیزہ بھی ہے۔ اس کو اپنی عدت معلوم ہے کہ میری حیض کی عدت جس پر اس کی عادت بنی ہوئی ہے 5 دن 8 دن یا 7 دن جو بھی کچھ ہے اس کو اپنی عدت معلوم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ فرق کرنے والی بھی ہے، خون کے اندر ممیزہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ خون دم یہ خون استحاضہ یا خون یہ حیض کا ہے، کیونکہ خون دم جو ہوتا ہے حیض کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غلیظ سخین اور استخاصر کریحۃ رائحہ، کہ وہ کریحہ رائحہ والا ہوتا ہے، جو کریحہ رائحہ ہوتا ہے اور اسود ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو فرق کرنے والی ہے۔ تو وہ جو اس کی حیض کی مدت رہے گی اسی پر وہ قائم رہے گی۔ اس کی حیض کی مدت اگر 3 دن ہے تو 3 دن، 5 دن ہے تو 5 دن، 8 دن ہے تو 8 دن، 10 دن ہے تو 10 دن، 12 دن ہے تو 12 دن اس پر قائم رہے گی، اور اس طریقے سے تمیز بھی کر لے رہی ہے خون کے درمیان۔ تو اس کا کوئی مسئلہ، جب تک حیض کا اس کو معلوم ہے، اس کی عدت اور اس تمیز کرنے والی ہے، تب تک وہ نماز روزے تمام چیزوں سے اپنے شوہر سے دور رہے گی، نماز روزے سے اور شوہر سے دور رہے گی۔ اور دوسرا مسئلہ ہے معتادہ غیر ممیزہ، ایسی عورت جس کو اپنی عدت معلوم ہے لیکن وہ فرق نہیں کر پا رہی ہے، عدت معلوم ہے اور وہ فرق نہیں کر پا رہی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، اس کی عدت 5 دن ہے یا 8 دن ہے، تو وہ 5 دن یا 8 دن تک جو بھی اس کی عدت ہے تب تک اس خون کو خون دم استحاضہ مانے گی۔ کیا مانے گی؟ دم استحاضہ
مانے گی، اور اس کے بعد اگر کوئی خون آئے گا تو کیا ہوگی، اس کو نہیں دم حیض مانے گی، اور اس کے بعد اگر کوئی خون آئے گا، عدت مطلب جتنی ہے اس کی عدت تھی پہلے سے 8 دن 5 دن 9 دن، وہ عدت تک خون مانے گی. اس کے بعد اگر خون جاری ہے تو دم کیا ہوگا، استحاضہ ہوگا. اس کے بعد جو عدت کے بعد جو خون ہوگا دم استحاضہ ہوگا. اس کے بعد ہے مبتدیہ ممیزہ. مبتدیہ ممیزہ کا مسئلہ کیا ہے، ایسی عورت جو جس کی خون کی شروعات ابھی ہوئی ہو اور اسی کی ساتھ ساتھ کیا ہے وہ ممیزہ ہے، وہ فرق کر لے رہی ہے، پتہ پا جا رہی ہے کہ دم استحاضہ ہے کہ دم حیض، کیونکہ دم حیض ہوتا ہے کالا منتن یا ذو کریحۃ رائحہ کہہ لیجیے آپ، یا ذات کریحۃ رائحہ کہہ لیجیے آپ، یا اسی طریقے سے غلیظ. تو جو مبتدیہ ہوگی اگر وہ سب پڑھی ہوئی ہے، اس کو معلوم ہے اور وہ فرق کر لے جا رہی ہے کہ یہ دم استحاضہ ہے یہ دم حیض ہے، تو اس کا بھی مسئلہ واضح ہے کہ وہ جب مطلب جہاں تک بھی شروعات کر رہی ہے اور اس کو وہ فرق کر لے جا رہی ہے، تو جہاں تک کہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ دم استحاضہ تھا وہاں تک نماز روزے سے دور رہے گی، اور جو بھی مسئلہ ہے اس کا، اس کے بعد جہاں سے وہ مطلب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ دم استحاضہ نہیں ہے، یہ دم استحاضہ شروع ہو رہا ہے، دم حیض یہاں سے انقطاع ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہے طہور حاصل کر کے نماز روزہ پڑھے گی کرے گی. اور اسی طریقے سے جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے وہ ہے مبتدیہ غیر ممیزہ کا. ایسی عورت جو کہ ابھی شروعاتی دور میں اپنے حیض کے، یعنی اس کا پہلی مرتبہ یا ایک دو مرتبہ اس کا حیض آیا ہوا ہے، ابھی شروع اس کا حیض کا ہوا ہے، اور وہ فرق بھی نہیں کر پا رہی ہے، تو کیا کرے گی، تو اس کا جو مسلک ہے اس کے تعلق جو علماء کرام کے اقوال ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنے بہنوں، اپنی ماؤں، اپنے خالاؤں کی جو مدت ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اتنے دن وہ کیا شمار کرے گی، اس کو حیض کا خون شمار کرے گی، اس کے بعد استحاضہ کا خون شمار کرے گی. اس کے بعد کیا ہے، استحاضہ کا خون شمار کرے گی. اسی مسئلے کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حیض کے مسئلے پر مطلب مطالعہ کرتا رہا، پڑھتا رہا، تب بھی یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا، کیونکہ یہ عورتوں کے مسائل ہیں. ہر عورتوں کے ایام اور تمام چیزیں مختلف ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں، اور وہ صحیح طور سے بتا نہیں پاتی ہیں. تو اس وجہ سے آج تک شریعت کے اندر اس کا کوئی حل نہیں نکل پایا ہے. اسی لیے کہا گیا، علماء نے کہا کہ لا حد لأقلہ ولأکثرہ، اس کی اقل کا اس کے اکثر کا کوئی مدت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ 4 طریقے علماء نے بنائے ہیں، کہا اسی چاروں میں سے کوئی ایک حالت عورت کی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے عورت اگر جو اس کی حالت ہے جو بتایا گیا طریقہ اسی پر عمل کرے اس کے لیے بہتر ہے. اور ایک قول اور آپ لوگوں کو سناتا ہوں. کسی امام احمد بن حنبل غالباً انہیں سے پوچھا گیا کہ کیوں عورتوں کے مسائل یا حیض میں اتنی اختلافات ہیں اور کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ جواب دیا، لأن الرجل لا يحيض، کیونکہ آدمی کو حیض نہیں آتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیا مطلب اس کا جواب کیا ہے، کیا پوائنٹ ہے؟ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا جو مسئلہ ہے، یہ کسی بھی عورت سے جب علماء کرام پوچھتے تھے یا پوچھے ہیں تو صحیح جواب، پرفیکٹ جواب نہیں مل پایا، جس پہ ایک دراسہ کر کے ایک آخری پوائنٹ تک پہنچا جائے اور اس کو فکس کیا جائے کہ اتنی اقل ہے اتنی اکثر ہے. کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے مسائل ہوتے تو اس پہ اتفاق ہوا جا سکتا تھا، آدمی بتا سکتے تھے کھل کر کے. تو عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ کھل کر کے اسی طریقے سے بتاتی نہیں ہیں، اسی وجہ سے عورتوں کے مسائل کے تعلق سے یہ اختلاف ہے. اسی لیے 10 سال تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ غالباً اس پر پڑھتے رہے. امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ 10 سال تک میں اس پر پڑھتا رہا، اس کے بعد بھی مسئلہ پیچیدہ ہی رہا. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.